أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد وصل الكلام إلى أين يا سيد؟ وصل الكلام. وأما المنصوب فعلا فكقراءة بعضهم ودوا لو تدهنوا فيدهنوا حملا على توهم ودوا ان تدهن. گفتگو جو ہے ہماری عطف علی التوہم، توہم کی بنا پر عطف کرنا، اور مسلسل یہ گفتگو چل رہی ہے. بیان کیا کہ عطف علی التوہم کی جو ہے وہ شرط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس عامل متوہم کا اس خود معطوف کے اوپر داخل ہونا جائز ہو، اگر نہ ہو تو پھر عطف صحیح نہیں ہوگا. اور کمال کی شرط یہ ہے کہ کثرت سے داخل ہوتا ہو، جیسا کہ لیسا کی خبر میں، ما نافیہ کی خبر میں با زائدہ کا آنا کیا ہے آغا جعفر؟ بہت زیادہ ہے. بیان کیا کہ عطف علی التوہم جو ہے یہ مجرور کے اندر بھی ہوتا ہے، مجزوم میں بھی ہوتا ہے، مرفوع میں بھی ہوتا ہے، منصوب اسم ہو فعل دونوں کے اندر ہوتا ہے. منصوب فی الاسم نے پڑھ لیا، آج آ گئے منصوب فی الفعل. یعنی کیا؟ یعنی کہ وہم کرتے ہوئے ایک فعل منصوب کو فعل منصوب پر عطف کرنا. تصور کرتے ہیں، حقیقت میں ہوئے نا اس سے ہمارا غرض نہیں ہے، بلکہ کیا تصور کرتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے اس فعل کا عطف کر رہے ہیں کہ واقعات بھی اس طریقے سے فعل منصوب موجود ہوگا. مثال اس کو دے رہے ہیں وہ اما المنصوب فعلا، کہہ رہے ہیں کہ اور وہ کہ جو کہہ رہے ہیں فعلا جو کہ ہے منصوب کیا ہے، فعل جہاں پر جو ہے منصوب ہو عطف ہو کر، اور معطوف علیہ بھی کیا ہو فعل منصوب ہو. کہہ رہے ہیں جیسے قرآن کی آیت ہے جدھر قارئین نے اس طریقے سے پڑھا قرآن ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا. آپ لوگ جانتے ہیں کہ یدھنو فعل مضارع کے اوپر اگر جزم آئے تو نون گر جاتا ہے، یا نصب آئے تو نون گر جاتا ہے. یہاں پہ کہہ رہے ہیں حملاً علی معنی، معنی توہم، حملاً کہہ رہے ہیں حمل کرتے ہوئے اس توہم کی بنا پر، یہ توہم کرتے ہوئے کہ یہ یدھنو عطف ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ تدھنو کے اوپر ہو رہا ہے، لیکن وہ جو تدھنو ہے نا وہ ولو تدھنو اس سے پہلے ایک نئے نصب ہے، اصل میں سر ہے ولو، خود کہہ رہا ہے ودو ان تدھنا، لو نہیں ہے بلکہ کیا بولے؟ لو نہیں ہے بلکہ ان ہے. تو کہہ رہے ہیں کیونکہ ان ہے تو اس کے بعد کیا بنے؟ فیدھنو. یہ بھی کیا ہے، اس پہ بھی ان آ گیا ہے، اور اس طرح سے کیا بنے گا؟ منصوب کر دیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہاں پہ کیا یدھنو فعل کا فعل پر عطف، اور کیا ہے نصب منصوب، فعلی منصوب ماقبل اس پر عطف ہو رہے ہو بھی منصوب. وقیلا کہنا ایک تو آیت ہو گئی وقیلا فی قراءت حفص. حفص جو اس کی قراءت میں کہنا کہا گیا کس طریقے سے کہا گیا؟ لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع. بات واضح ہو رہی ہے؟ کیا واضح ہو رہی بات؟ یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہاں پر فاطلع عطف ہو رہا ہے اگر ابلغوں کے اوپر، کس کے اوپر؟ اور یہ جو نصب ہے ابلغ بھی کیا اصل میں منصوب ہے، اصل میں لعلی ان ابلغ، تو عطف فعل منصوب بر فعل منصوب. صار واضح؟ کہہ رہے وقیل فی قراءت حفص لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع بالنصب انه عطف على معنى لعلی ابلغ وهو لعلی ان ابلغ، على معنی نہیں کیا على توہم، معنی نہیں کیا توہم، یہ فہم کرتے ہوئے کہ یہ لعلی ابلغ لعلی ابلغ کس پر عطف ہے بتائیں؟ اطلع عطف ہے ابلغ کے اوپر ان ابلغ اصل میں یہ. فإن خبر لعل کہنا پس بتحقیق لعل کی خبر
یقترن ہم نے کیا شرط لگائی تھی؟ میں نے دوبارہ تکرار کیا کہ کمال کی جو عطف علی التوہم ہے اس کے پہلے جواز کی شرط کیا ہے کہ وہ عامل داخل ہو تو ان فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، بہت زیادہ داخل ہوئے ہیں۔ دوسرا کمال کی شرط کیا ہے؟ کثرت سے داخل ہوتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ حروف مشبہ بالفعل کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ ان ناصبہ اس کی خبر معنی بہت کیا ہے؟ بولے بہت زیادہ ہے ان ناصبہ کا آنا۔ وهو لعلی ان ابلغا فإن خبر لعل يقترن بأن كثيرا، کہہ لعل خبر میں ان ناصبہ بہت زیادہ آتا ہے۔ نحو الحدیث، جیسا کہ یہ حدیث ہے یہ فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجتي من بعض، بات آ رہی ہے یہاں پہ کیا لعل کی خبر میں ان يكون ان ناصبہ کا آنا کیا بولے بہت زیادہ ہے۔ یہ مثال دے رہا ہے لعل کی خبر میں ان ناصبہ کے آنے کے لیے۔ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الطَّلِعَ حکم روٹی الطَّلِعَ کی طرف کرے، جو الطَّلِعَ ہے ایک احتمال ایک اور قول کے عطف علی الاسباب، یہ اب لغہ پر نہیں بلکہ کس پر عطف ہو رہا ہے؟ اسباب کے اوپر عطف ہو رہا ہے۔ کس کے اوپر عطف ہو رہا ہے؟ اسباب کے اوپر۔ اگر نجب یہ بچے کو تھپڑ مار کے مدرسے سے باہر نکالیں اور زیادہ بند کریں۔ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى الْأَسْبَابِ، کہ کس پر عطف ہے بتائیے؟ اسباب پر عطف ہے۔ یہ بات آ ظاہر نہیں ہو رہی؟ اچھا، یعنی کہ اسباب کیا ہے اب لوگوں کے لیے؟ آگا جا کر اسباب ہے مفعول بہ اب لوگوں کا، تو یہ الطلعہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ہے عطف ہو جائے گا، پھر تعبیر ہو کے ہوگا۔ آپ الطلعہ کو تعبیر مصدر ان کے ساتھ مل کے الطلعہ کا مصدر کیا ہے؟ اگر شفاعت مصدر کیا؟ اطلاع، اطلاع مصدر ہے نا الطلعہ کا۔ اطلاع اطلاع کیا ہو جائے گا بتائیں؟ مصدر۔ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ اس کو تعبیر مصدر کر کے اب لوگوں پر عطف کریں گے۔ تعبیر مصدر جب ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ مفرد ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جائے گا بتائیں؟ تو کہنا اس سے کیا عطف مفرد علی مفرد ہو جائے گا۔ پھر یہ بات آ ضروری ہو رہی، عطف اسم غیر صریح علی اسم صریح۔ ہماری بحث کیا تھی؟ فعل صریح، فعل صریح پر عطف ہوئی تھی نا، فعل صریح کو آپ فعل صریح پر توہم کی بنا پر عطف کریں۔ یہاں پہ کیا غیر صریح کا کیا ہو جائے گا بتائیں؟ اس میں فعل کب سے نکل جائے گا، کیونکہ اسباب بھی کیا اسم ہے اور یہ بھی کیا بولے اسم ہے۔ بات آزر نہیں ہو رہی؟ تو ہمارا جو شاید تھا اس سے خارج ہو جائے گا۔ یہ دقیق نقطہ یاد رکھیں گے۔ یہ جو انہوں نے دوسری بیان کی وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى الْأَسْبَابِ، اس میں کیا ہو جائے گا بتائیں؟ ہمارا جو شاہد مثال ہے، ہمارا جو مورد ہے اس سے کیا بولے خارج ہو جائے گا۔ مورد کیا تھا؟ فعل منصوب کو فعل منصوب پر عطف کرنا توہم کرتے ہوئے۔ یہاں پر آپ نے کیا فعل کو پہلے اسم میں تبدیل کیا آپ نے۔ اطلاع مصدر ہے نا، مصدر کیا ہے؟ اسم میں کتنی قسمیں؟ دو، مصدر اور شرم صلہ سے پہلے شرم صلہ کے اندر مصدر اور غیر مصدر۔ بات اطلاع جب ہو جائے تو مصدر، اب اس کو عطف کرنا اسباب کے اوپر، تو ایک اس میں غیر صریح کو صریح کے اوپر لا کے عطف کرنا۔ کہہ رہے علی حد، جس طرح شاعر کے پڑھنا بالکل اسی طریقے سے للبس یا للبس عباءۃ وتقر عینی۔ یہاں پہ لبس کہہ رہے اس میں صریح ہے، کیا ترجمہ ہوگا اس کا مشتبہ؟ للبس عباءۃ، عباء کا کیا پہننا، کیا آگے شاعر کیا ترجمہ ہے؟ احب الیہ من لبس الشفوف، شفوف کو بولتے ہیں کپڑا ہوتا ہے خاص، شفوف خاص کے ریشمی ہوتا ہے، ریشم۔ اس سے زیادہ اچھا کہ تم میرے اباع کو تاکہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہو۔ میں نے شیخ نہیں، میں شفوف میں کوئی ہونٹ وونٹ ہوں گے یہاں پہ کوئی خاص کپڑا نکلا چلو ایسے ٹائم جائے کیا ہمارا تو کرتا کیا ہو یہاں پہ آتا مؤول ان تقرر ہی آتا پر کس کے اوپر؟ لبس اس میں صریح کے اوپر۔ کہہ رہا جس طرح یہاں پر عطف ہوئے نا اسی طرح کیا ہے اب لوگوں کا ہم نے اسباب پر عطف کیا۔ اچھا، اب بہت دقیق بات ہے اور بہت لطیف مطلب ہے، یہ مطالب لطیف ہیں مغنی اللبیب کے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کوفی حضرات کیا بولتے ہیں، آپ لوگ شرع عامل ہدایہ سمجھے کے اندر پڑھ چکے کہ تمنی کے بعد فا کے بعد ان کو تقدیر رکھا جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔
اچھا اس میں بصرہ جمہور والے، بصرہ اور جمہور سب متفق ہیں اس کے اوپر کہ تمنی کے بعد آپ کیا ہے فا اس کے جام میں آتا ہے اور ان تقدیر میں ہوتا ہے، نصب دیتا ہے، صحیح ہے۔ ترجی کے بعد کوئی نہیں کہتا، بات آ رہی ہے۔ کوفہ والے کیا کہتے ہیں، کوفیوں میں سے بعض یا پورے کوفہ والے کہتے ہیں نہیں، تمنی کے بعد بھی فا آتا ہے اور ترجی کے بعد بھی آتا ہے، بات آ رہی ہے۔ ابن حشام انصاری کہہ رہے ہیں یہ جو دو احتمال دیے، دو احتمال کون سے؟ ایک پہلا احتمال کہ اطلع عطف ہو رہا ہے ان ابلغتہ، بات آ رہی ہے، اور دوسرا احتمال کیا ہے کہ اسباب کے اوپر ہو رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان دو احتمالوں سے اصلاً کوفیوں کا قول دفع ہو جاتا ہے۔ کوفیوں کا قول کیا تھا؟ ترجی کے بعد آتا ہے، بات آ نہیں ہو رہی۔ کہہ رہے ہیں یہ قول یہاں پر آ کر ہم ان کو تقدیر میں رکھ رہے ہیں، بات آ ہو رہی ہے، اور پھر لا کر عطف کر رہے ہیں توہم کرتے ہوئے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اصل ترجی کے بعد کبھی بھی بتائیں فا نہیں آتا۔ کوفیوں کا قول بول کیا بولے گا؟ دفع ہو جاتا ہے، بات آ نہیں ہو رہی۔ کہہ رہے ہیں کیونکہ جو مدلول بلعل ہے اس کے اندر بھی آ کے ہم تعبیر کر رہے ہیں عطف کرتے ہوئے، بات آ نہیں ہو رہی۔ جو لعل کا تقاضا ہے ترجیح تمنی، اس کے اندر بھی ہم عطف کرتے ہیں، وہاں پہ کیا ان تقدیر میں رکھ رہے ہیں یا مثلا اسباب کے اوپر کر رہے ہیں، بات آ جائے تو کہنا پھر ترجیح کی تو بات ہی بعد میں آتی ہے، بالکل ہی کیا ہو جائے گا بتائیں دفع ہو جائے گا۔ ومع هذین الاحتمالین، احتمال کون سے آگا لکھنے اوپر؟ ایک احتمال کیا یہ جو ہم نے اوپر اطلاع کو عطف کیا ابلغ کے اوپر، دوسرا احتمال کیا ویحتمل ان عطف نسبت، کہہ رہے ہیں ان دو احتمالوں سے فیندفع قول الکوفی یا کوفیین، کوفیوں کا قول کیا ہوتا ہے بتائے گا؟ دفع ہو جاتا ہے۔ کیا کوفیوں کا قول کیا ہے؟ ان هذه القراءة حجة على جواز النصب في جواب الترجی، کہ کہہ رہے ہیں یہ جو قراءت ہے، کون سی قراءت؟ یہ اطلاع وغیرہ، یہ قراءت کیا حجت ہے نصب کے جائز ہونے کے لیے، نصب کے جائز ہونے پر فی جواب ترجی، ترجی کے جواب میں کیا نصب آنا، وہ یہ کہتے ہیں، بات آ نہیں ہو رہی۔ کہہ رہے ہیں ہم نے جو دو احتمال دیے ان سے قول بالکل دفع ہو جاتا ہے۔ حملا له علی التمنی، کوفی کیا کہتے ہیں؟ اس تمنی کو حمل کرتے ہوئے ترجی کے اوپر، تو ہم کہہ رہے ہیں خود تمنی کے اندر بھی ڈائریکٹ آپ نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں پہ بھی کیا ان تقدیر میں کر رہے ہیں پہلے احتمال میں، دوسرے میں اب لوگوں پہ تھوڑی نہیں رہا، اسباب کے اوپر ہو رہا ہے، تو خیر اصل ان دو احتمالوں کے آنے کے بعد آپ کا جو قول تھا وہ بالکل ہی کیا ہو گیا بتائیں، اس کی جو ہے نا کوئی ویلیو باقی نہیں رہی۔ یہ ہو گیا منصوبات۔ اب آخری بچا مرکبات۔ مرکبات یعنی کیا؟ جملے کا جملے پر عطف کرنا، جملے کا جملے پر عطف کرنا، یہ عطف کہنا ہے کرتے ہوئے۔ فقط قیل فی قول تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں من آیاتی ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم، ولیذیقکم کون سی چیز، کون سی آغا نجف، سید نجف رضوی مجھے دیکھیں، ولیذیقکم کون سی ہے، کون سے باب سے؟ نہیں، کون سے باب ہے آغا شفات؟ کیا ہے؟ ہاں یہ جیسے بتائیں ہفتہ اقسام میں کیا ہے؟ محموز ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، لفیف ہے، مضاعف ہے، کیا ہے؟ محموز ہونا چاہیے نا، محموز ہوگا۔ ہاں اذاقہ حمزہ ہے، کیوں حمزہ نہیں آ رہا شروع میں؟ پھر اذاقہ نہیں آ رہا، اذاقہ فعل ماضی کیا ہے ذیقوں کا ہے؟ فعل ماضی کیا ہوگا ذیقوں کا؟ کیا ہوگا اگر محموز ہونا چاہیے نا، کیوں؟ ہاں ہاں تو پھر کیا اقسام میں؟ ہاں تو سوچ پھر آپ لوگ، تو یہ ولیذیقکم کیا ہو گیا بتائے گا؟ پھر یہ فعل مضارع اور کم پورا جملہ بن گیا نا، اس کا مفعول اگر آ گیا، فعل فاعل مفعول، صحیح ہے۔ ولیذیقکم کہنا اب جملہ عطف کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے تو کوئی کہہ رہا ہے جملہ ہی نہیں، کہہ رہے ہیں نہیں یہاں پہ توہم کریں گے ہم، انہ علی تقدیر، ادھر لکھ رہے ہیں انہ علی توہم، لکھ رہے ہیں تقدیر صاحب توہم، یہ توہم کریں گے ہم لوگ، یہ سوچیں گے، یہ فرض کریں گے کیا اصل میں اس طرح ہے من آیاتی ان یرسل الریاح لیبشرکم مبشرات ولیذیقکم، آگے آیا تاریخ پر تاکہ تم مبشرات کیا گا
تو کہہ رہے پہلے ایک لیبشرکم ہے، اس کے اوپر کیا ہے پورا جملہ عطف ہو رہا ہے، بات واضح ہو رہی ہے. تو کہہ رہے عطف جملہ بر جملہ ہو گیا. وَيُحْتَمَلُ اور کہہ رہے وَيَحْتَمِلُ، کہہ رہے ایک احتمال یہ بھی ہے ان تقدیر اس طریقے سے یہ فرض کریں گے وَلِيُذِيقَكُمْ وَلِيَكُونَ كَذَا وَكَذَا أَرْسَلَهَا. بات آگے نہیں ہو رہی. وَلِيُذِيقَكُمْ اس احتمال کی بنا پر یہاں پہ کوئی عطف بر توہم ہی نہیں ہے. کیوں عطف بر تو ہم کیا تھا، اس لِيُذِيقَكُمْ کا عطف کرنا تھا. یہ کیا کر رہے ہیں وَلِيُذِيقَكُمْ وَلِيَكُونَ كَذَا وَكَذَا. یہاں پہ کیا واو مستعرفہ اور لیکن کذا وکذا الگ سے کیا بنے گا پورا جملہ عطف توہم کی بات یاد ہے کیا بنے گا. ہم نے ہمارا مفردہ کیا تھا، جملے کو اٹھا کے جملے پر عطف کرنا. یہ جو کہہ رہے ہیں ان تقدیر کیا ولیذیقکم، آخر میں پھر بعد میں کیا ولیکن معطوف علیہ تھوڑی بنانا تھا ہم نے، معطوف کے اوپر تھی نا، عطف کرنے کی بات تھی. تو یہاں پہ کیا حسن جملہ کیا اس کی بحث ہی خارج ہو جائے گا، لکھ لیجیے. پھر کیا ہماری جو عطف علی التوہم کی بحث ہے اس سے ہی مثال خارج ہو جائے گی اس تقدیر کی بنا پر. وقیل نموذج آخر، اس کے اوپر لکھے نموذج آخر، ایک اور مثال دے رہے ہیں مرکبات کے لیے. کہہ رہے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں او کالذی مر علی قریۃ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں انہو علی توہم ہے، انہو علی معنی ارأیت الذی ارأیت کالذی حاج او کالذی مر. کہہ رہے پیچھے اصل میں او کالذی مر او عاطف اصل میں تفور ہے ارأیت کالذی حاجہ کے اوپر. ارأیت کالذی حاجہ آیت میں توہم کر رہے ہیں، کیا کرنا بتائیں کہ ارأیت کالذی حاجہ کے اوپر یہ او کالذی مر علی قریۃ پورا جملہ عطف ہو رہا ہے. ویجوز ان یکون علی اضمار فعل، اور کہہ رہے یہ بھی احتمال ہے، یمکن یجوز یعنی کہ یا کہہ رہے ہیں ویجوز یعنی ویمکن، اور کہہ رہے ہیں ممکن ہے یحتمل احتمال ہے کہ ادھر کیا ایک فعل تقدیر میں ہو. ای او ارأیت مثل الذی، اصل میں کیا ہے او ارأیت ہے فعل ہے، بات آگے نہیں ہو رہی. فحذف، کہہ رہے اس فعل کو حذف کیا گیا، کیوں حذف کیا گیا لدلالت الم تر الی الذی حاجہ. کہہ رہے اس سے پہلے جو آیت آ رہی ہے ایک آیت پہلے الم تر الی الذی حاجہ علیہ، اس فعل کے اوپر وہ فعل سابق کیا کر رہا ہے بتائیں. یہ ہوتا ہے نا کہ ماقبل کی حذف کا طریقہ کیا، ماقبل کی فعل ہوتا ہے وہ دلالت کے لیے موجود ہوتا ہے، اس سے کیا فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے. اچھا کیوں کہہ رہے پھر بھی حذف کریں لأنک علیہما تعجب، دونوں کے اندر کیا بولے تعجب ہے. الم ترى نہیں دیکھا تعجب کرے، الم ترى رأیت، بات آگے ہو رہی نہیں ہو رہی. وهذا التأویل ہونا فيما تقدم اولا، کہہ رہے یہ جو تعویل ہے کون سی والی بتائیں، یہ آخری والی تعویل او ارأیت، اور پہلے تعویل کون سی تھی اضمار فعل والی، نہیں اضمار فعل والی ادھر او ارأیت اور پیچھے جا گئی ہے. ویحتمل ان التقدیر ولیذیقکم ولیکون کذا ولی، کہہ رہے ہیں یہ جو دو تعویلیں ہیں یہ وفیما تقدم اولا، کیا بولے اگر یہ زیادہ بہتر ہے، کس چیز زیادہ بہتر آگے آ رہے ہیں ان اضمار الفعل لدلالت المعنی علیہ، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ فعل کو تقدیر میں رکھنا ضمیر میں رکھنا تاکہ کیا معنی اس پر دلالت کرے. اسهل من العطف على المعنى، عطف علی التوہم سے بہتر کیا ہوگا آپ ایک فعل کو تقدیر میں رکھ کے اپنا مطلب سیدھا کر لیں. بات آج ہو رہی ہے خامہ آپ عطف علی التوہم کریں. کیوں؟ کیونکہ اقسام عطف میں عطف علی التوہم کے اوپر نحوین کا ایک اشکال ہے کہ بھئی عطف توہم مفروضہ ہے، یہ آپ تصور کرتے ہیں. بات آج ہو رہی صحیح ہے، نحوین نے ترکیب وغیرہ کی ہیں، لیکن عطف علی اللفظ اور عطف علی المعنی کی طرح نہیں ہے. تو کیا آپ فعل کو تقدیر میں رکھیں زیادہ بہتر ہے، کس سے کہ آپ اصلا جو ہے نا عطف علی التوہم کریں. جب آپ کے پاس ایک چارہ موجود ہے فعل کو رکھنے کا تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو کہہ رہے ہیں پہلی مثال کے اندر فعل کو تقدیر میں رکھا وہ زیادہ بہتر ہے، دوسرے میں رائتا رکھ رہے ہیں معقول آیت بھی دلالت کر رہی، زیادہ بہتر ہے یہ کرنا. وقیلا کہہ رہے ایک اور اسی میں ترکیب کی گئی، کیا کہا گیا، کہہ رہے جو کاف ہے نا او کالذی کا، یہ کاف الکاف زائدۃ، کاف کیا بولے گا، کاف جارہ نہیں بلکہ کیا بولے کاف ای، اصل میں کس طرح ہے الم تر الی الذی حاج او الذی مر، او عطف ہو رہا ڈائریکٹ الذی پر. اس صورت میں کیا ہوگا بتائیں، اس صورت میں عطف مفرد بر مفرد ہو جائے گا، مرکب سے کیا بولے خارج ہو جائے گا. لکھ لیں یہ اہم ترین مطلب ہے. اس ترکیب کی بنا پر کیا ہو جائے گا، اس میں موصول ہے نا الذی سے موصول ہے، ہم نے جملہ بولا تھا نا، پورا جملہ کیا تھا فعل فاعل مفعول کے پورے جملے فعلیہ پر عطف ہو رہا تھا، ایسے ہی تھا. اب یہاں پر الذی اس سے موصول ہے نا، اپنے صلے کے ساتھ عطف ہو رہا ہے کس کے اوپر، معقب اس کے اوپر. بات آج ہو رہی
صلہ اسم موصول کے اوپر، تو کہنے پھر یہ عطف مرکبات کی بحث سے نکل جائے گا۔ وقیلہ اور یہ کہا گیا الکاف اسم بمعنی مثل، کاف کیا بولے گا؟ صحیح ہے۔ معطوف علی الذی، عطف ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ الذی کے اوپر۔ اصل میں اس طرح ای الم تنظر الی الذی حاج او الی مثل الذی، تو کر اس صورت میں بھی عطف ہو جائے گا باب جار و مجرور کا عطف جار مجرور پر، مثل الذی جار مجرور عطف ہو رہا ہے الی الذی جار مجرور کے اوپر۔ اس صورت میں بھی جار مجرور آپ کو پتہ ہے جملہ نہیں بلکہ شبہ جملے میں چلے آتے ہیں۔ بات آ رہی، اور ہماری بحث کیا تھی؟ جملے کے عطف کے بارے میں، جمل کو عطف کرنے کے بارے میں ہماری بحث تھی۔ تو کہنا یہ ان دو ترکیبوں، دو قیلہ ہے نا، آخری قیلہ سے پہلے والا اور آخری قیلہ، کہہ رہے ہیں ان دو قیلہ کی بنا پر جو ہمارا شاہد تھا مرکبات اس سے خارج ہو جائے گا۔ اور ایک اہم نقطہ انہوں نے آخر میں بیان کیا مرکبات کے اندر آ کے کہ جہاں پر بھی آپ کو اگر فعل کو تقدیم میں رکھنا ممکن ہو تو فعل کو تقدیم میں رکھنا عطف علی التوہم سے بہتر ہے۔ اب تنبیہ سیأتی الکلام والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی